بالقرآن المجيد والفرقان الحميد كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا اور پھر ہماری تبلیغ امت محمدیہ میں کی۔ ان کے درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، سابقہ جمعہ کے اندر موت کے متعلق بات ہوئی تھی۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور موت کی تمنا کرنا، اللہ سے موت مانگنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی خودکشی، بلکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ یہ مشکلات سے نجات نہیں بلکہ مشکلات کے آغاز کا سبب بنتی ہے۔ تمنا کرنی ہے تو شہادت کی موت کی تمنا کرو، پھر اس کے بعد مرنے سے پہلے اپنے حقوق العباد بندوں کے ادا کرو، اور حقوق اللہ سے غلطیاں کوتاہیاں ضرور ضرور معاف کروا لو۔ وصیت کرنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے وصیت اپنے ثلث مال میں سے کر جاؤ، جو جن کی وراثت شریعت محمدیہ میں فرض ہو چکی ہے ان کے علاوہ کے لیے ہو، ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ اس پر بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد محترم بھائیوں، جو ہمیں کسی اس بندے کے لیے احکام ملتے ہیں جو اس دار فانی سے جانے والا ہوتا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہمیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات ملتے ہیں، ان میں سب سے پہلا حکم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 916 فرمایا، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ جب تم کسی بندے کے پاس، کسی مریض کے پاس جاؤ اور تم دیکھتے ہو کہ اس کے ایام آخری ہیں، ڈاکٹروں کی طرف سے جواب ہو چکا ہے، یا اس کی یہ بیماری شفایاب ہونے والی نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو اللہ چاہے اس کو کسی بھی حالت سے شفا میں پلٹ سکتا ہے، نظر آنے کے طور پر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ اب یہ شفا یاب نہیں ہو سکے گا، اب اس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو چکی ہیں، تو اس کو لقینوا موتاکم، تو اس کا شمار صحت مند انسانوں میں نہیں کیا جاتا، اس کے لیے موتاکم کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ اپنے مردوں کو جو چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد اس کا شمار مردوں میں ہو جائے گا، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کی دعوتوں میں تبدیلیاں، علیحدگیاں تھیں، لیکن ایک دعوت سب کی مشترکہ تھی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اے انسانوں، اے اللہ کی مخلوق، جن اور انس، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت بنانا۔ اور یہی دعوت جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی ہے، اسی دعوت کی تلقین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو کرو جو دیکھتے ہو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ کیوں کہا یہ اتنی بڑی نصیحت؟ چند کلمات لا الہ الا اللہ۔ مستدرک حاکم کی حدیث فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ بندہ جس کے آخری کلمات، جس کی زبان سے آخری لفظ لا الہ الا اللہ ادا ہوئے، پھر اس کی سانسیں کٹ گئی، وہ دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہنے میں بڑا آسان محسوس ہوتا ہے، سننے میں بڑا آسان ہے، کوئی بات نہیں، موقع ملے گا، پاس بیٹھا ہوا مجھے بتا دے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، میں ادا کر لوں گا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میری اور تیری زندگی
کر، لاکھ کوششیں کر، تیرے پاس دنیا کے جدید ترین پروفیسر بیٹھے ہوئے تجھے لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہے، تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکل سکے گا۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ نیند میں سویا سویا کبھی کبھی اچانک کوئی لفظ بولتا ہے، اگر غور کرو تو وہ کیا الفاظ بولتا ہے۔ کسی کام میں کھویا ہوا مگن تھا، نیند آئی، کام کو چھوڑا، سو گیا، اسی نیند میں سویا سویا الفاظ بولتا ہے، اپنے بیٹے کو مخاطب کرتا ہے، بیوی کو مخاطب کرتا ہے، وہ کام کرنا تھا، یہ کرنا تھا، اس کو بلاؤ، ایسے کرو۔ کیوں؟ جس طرح اس کے شب و روز گزر رہے تھے، نیند میں اس کے خیالات، اس کا ذہن اسی طرف پلٹتا ہے، اسی طرف پلٹتا ہے، تو پھر زبان سے الفاظ بھی وہی ادا ہوتے ہیں۔ اگر میری اور تیری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق رہی تو کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے، رب کعبہ کی قسم مرنے سے پہلے رب تیری زبان پہ لا الہ الا اللہ ضرور چلا دے گا۔ لندن کا ایک ڈاکٹر، اس کی تحریر میں نے پڑھی، کہتا ہے میں ایک ایمبولینس کے اندر تھا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، میں نے ایک مریض کو اٹھایا، ایمبولینس پہ ڈالا، اس کے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگے ہوئے تھے، جب ہینڈ فری اتارے گئے موسیقی کی آواز تھی، گانوں کی آواز تھی، ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھی، وہ طالب علم، وہ نوجوان لڑکا ہوش میں تھا، کہتا میں نے لاکھ جتن کیے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تیری زبان سے ادا ہو جائے، جنت میں داخلہ مجھے مل جائے، جہنم سے تو بچ جائے۔ کہتا میں نے بار بار اس کو پڑھایا، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہ نکل سکا۔ کیوں؟ جب اس کی زندگی موسیقی میں گزری، جب اس کی زندگی گانوں کی تن پہ گزری، جب اس کی کانوں کے اندر کبھی زندگی میں قرآن کے الفاظ نہیں پڑھے تھے، کبھی زندگی میں اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں تھا، تو اب مرتے وقت دنیا کا ڈاکٹر، لندن کا ڈاکٹر اس کو لا الہ الا اللہ پڑھانے کی تلقین کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہی۔ کہتا ہے ہاں ایک اور مریض بھی میں نے دیکھا، وہ بھی اسی طرح روڈ ایکسیڈنٹ پہ تھا، اس کو میں نے اٹھا کے ایمبولینس پہ ڈالا، اس کو میں نے کہا نہیں، ابھی اس کو ایمبولینس میں ڈالا تھا، اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ جاری ہوئے، اس کے بعد کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پکارنے لگا۔ کہتا میں نے رب کعبہ کی قسم ایک بار اس کو نہیں کہا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کو اٹھایا، اس کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کرنے لگا تھا، قرآن کے الفاظ اس کی زبان سے نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا، اور اس کے ساتھ اس کی سانسیں نکل گئی، اپنے رب کا مہمان بن گیا۔ اگر چاہتے ہو ہماری زندگی کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ پر ہو، اگر چاہتے ہو کہ میرے مرتے وقت زبان سے قرآن کے الفاظ نکلے، اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت میرا خاتمہ ایسا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو آؤ اپنی زندگیوں میں اپنے رب کو راضی کرو، آؤ اپنی زندگیوں میں اپنے رب کی اس پاک کلام کو پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اگر آج میں پوچھ لوں نا صبح سے لے کر اب تک قرآن کی تلاوت کتنے لوگوں نے کی ہے، اندازے سے کہہ دو تو غلط نہیں ہوگا، 50% یہاں بیٹھے ہوئے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے صبح سے لے کر ابھی تک قرآن کھولا نہیں ہے۔ جمعہ کا دن ہے نا، سورۃ الکہف کی فضیلت تو سنی ہے نا۔ اگر ابھی پوچھ لوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے، 60 سے 70% وہ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک سورۃ الکہف کی تلاوت نہیں کی ہو۔ خواہش ہے میری، تمنا ہے میری، آرزو ہے میری کہ مرتے وقت رب کا کلام زبان سے نکلے، مرتے وقت لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے، مرتے وقت میرے پاس کوئی بیٹھا ہو جو مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کر دے، تو پھر آ اپنی زندگی میں رب کے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا، پھر آ اپنے شب و روز کے اندر لا الہ الا اللہ نبوت والی زبان سے نکلا تھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اذکار میں سے رب کے ذکر میں سے سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ شب و روز پڑھ، اس کو اپنی زبان کا عادی بنا، تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ نہ آئے، تیری زبان پڑھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، تو پھر دیکھنا انشاءاللہ جب تو اس کے مطابق عمل بھی کرے گا، زندگی بھی گزارے گا، پھر مرتے وقت تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا۔ لکین موتاکم لا الہ الا اللہ، یہ ہے نصیحت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فرمائی گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 919 فرمایا اذا حضرتم المریض
ابل مشیتا فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یحملون علی ما تقولون. جب تم کسی مریض یا کسی میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہا کرو، بری باتیں نہ کیا کرو، میت کی چغلیاں، میت کی غیبتیں مت کرو، اس کے لیے خیر کے کلمات کہو. کیوں؟ فإن الملائکۃ یحملون علی ما تقولون. مریض کے پاس، میت کے پاس جو الفاظ تم بولو گے، رب کے مقرر فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. ایک بات جملہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا. ہمارے ہاں بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، کسی مریض کی تیمارداری کے لیے گئے، خاص طور پہ عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے. کسی مریض کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گئے تو پوچھا کیا مرض ہے؟ بھائی اس کو ٹائیفائڈ ہے، اس کو نمونیا ہے. اچھا تجھے ٹائیفائڈ ہے، تجھے نمونیا ہے؟ ہاں میرے فلاں رشتہ دار کو بھی ٹائیفائڈ نمونیا تھا، وہ 1 ہفتے کے بعد مر گیا تھا. تجھے کتنا دن ہے؟ 5واں دن. وہ مریض بھی سوچتا ہے 2 دن رہ گئے ہیں. خیرن، اچھے الفاظ کہو، اس کی ڈھارس بندھاؤ، اس کا دل مت توڑو، اس کے لیے ایسے کلمات کہو کہ اس کا حوصلہ بنے. نہیں یہ مرض تو چھوٹی سی مرض ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، فلاں مریض تھا وہ شفا یاب ہو گیا. اس مریض کے پاس بیٹھ کے اس مرض سے مرنے والوں کے تذکرے مت کرو، اس مریض کے پاس بیٹھ کے اس مرض سے شفا یاب ہونے والوں کے تذکرے کرو. فلاں بیمار تھا تندرست ہو گیا، فلاں بیمار تھا اللہ نے اس کو صحت دی، فلاں دیکھو اتنی بڑی آفت سے اللہ نے اس کو نکال دیا. تیری مرض تو چھوٹی سی مرض ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تجھے بھی شفا دے دے گا. قولوا خیرا، اچھے الفاظ کہو اس کے پاس بیٹھ کے. یہ مت کہو ہاں تو نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یوں کیا تھا نا، دیکھ لے گا تجھے یہ سزا دے دے. نہیں، حدیث کے منافی ہے، نبی نبوت والی زبان کے کہے ہوئے احکامات کے منافی. غلط ہے یہ بات. وہ بیچارہ پہلی مصیبت کے اندر، آفت کے اندر، آزمائش کے اندر، بیماری کے اندر ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کے اس کو جتلانا شروع کر رہا ہے کہ فلاں موقع پہ تو نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا، دیکھ اللہ نے تجھے بیماری میں مبتلا کر دیا. فلاں موقع پہ تو نے میرے ساتھ جو کیا تھا، اب دیکھ تیرا یہ حال ہو گیا. فقولوا خیرا نہیں ہے، اگر اس کے پاس جاؤ تو خیرا، اچھے الفاظ کہو، اس کی بھلائی کا سوچو، اس کی بہتری کا سوچو، ایسے الفاظ کہو. وہ کہتا ہے نا شاعر، ان کو دیکھ کے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ مریض کا حال اچھا ہے. تیمارداری کسی کی کرو تو اس لحاظ سے کرو، اس انداز سے کرو کہ تمہارے جانے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس کو ایسے لگے کہ وہ آیا تھا مجھے شفا دے دیا، وہ آیا تھا مجھے ڈھارس بندھا گیا، میرا احساس کرنے آیا تھا. اس کو ایسی باتیں کرو کہ آدھا مریض تو ویسے درست ہو جائے. فقولوا خیرا، اس کے لیے اچھی الفاظ کہو. فإن الملائکۃ یحملون علی ما تقولون، پھر جو باتیں تم اس کے پاس بیٹھ کے کہو گے فرشتے آمین کہیں گے. اس کے پاس کہو تیری مرض کچھ نہیں، انشاءاللہ اللہ تجھے ضرور شفا دے گا. فرشتے کیا کہیں گے؟ آمین. اور اگر کہو نہیں فلاں بیمار تھا وہ مر گیا، تو یہ خیر کی کلمات تو نہیں ہے نا، فرشتے تو پھر بھی آمین کہیں گے. اس کے پاس بیٹھ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کی دعائیں سکھلائی ہیں. اس کی شفا کے کلمات، نئی عربی میں دعا آتی، اردو میں الفاظ بولو، اللہ تجھے شفا دے، اللہ تیرے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تیری مشکلات کو ختم کرے، ایسے الفاظ بولو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، کسی کی تیمارداری کرتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے لے کر شام، صبح جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن بیمار پرسی سنت کے مطابق تو ہو، اس لیے نہ ہو کہ فلاں میرے لیے، میں بیمار ہوا تھا فلاں آیا تھا لہٰذا میں اس لیے جا رہا ہوں. میں نے اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ وہ میں بیمار ہوا تھا، وہ میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا تھا لہٰذا میں بھی نہیں جاؤں گا. یہ دنیا کے بدلے دنیا میں چھوڑ دو. اگر اللہ سے ثواب لینا چاہتے ہو، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو پھر یہ مت سوچ کے جاؤ کہ فلاں میرے لیے آیا تھا کہ نہیں، میں اس کے لیے کیوں جاؤں. تم نے بدلہ اللہ سے لینا ہے، حکم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے. پھر بیمار اسی کے لیے جاؤ، پھر تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث. اس سے پہلے ایک اور بات بتاتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بدعت بنی ہوئی ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ
بیمار کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں. اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث تو نہیں اس کو کہا جا سکتا، لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں تو میں نے بول دیا. کہتے ہیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، موضوع من گڑت بات ہے. یوں سمجھو کہ کوئی میرے بارے میں کہے کہ فلاں خطیب نے یہ بات کہی اور میں نے وہ بات نہ کہی ہو تو اس بات کی کیا حیثیت ہوگی. یا تم میں سے کسی کے بارے میں وہ کہہ دے کہ فلاں بندے نے یہ کہا، تمہیں پتہ چلے تو تمہیں کتنا غصہ آئے گا. بھائی میں نے تو یہ بات کی نہیں، اس نے تو مجھ پر الزام لگا دیا نا. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کسی ایک سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اپنی طرف سے گھڑ کے بنا کے کسی نے ٹھوس دی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نعوذ باللہ کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. کوئی ایسی بات شریعت محمدیہ کے اندر موجود نہیں ہے. پھر مردے کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنا، کسی ایک صحیح حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے. جو مردے کے پاس بیٹھ کے کرنے کا کام ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 916، تکبیروا موتاکم لا الہ الا اللہ. یہ الفاظ نبوت والی زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. جتنی بار افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر تو لا الہ الا اللہ. پڑھاؤ کو بار بار. من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حکم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ یاسین کسی ایک صحیح حدیث کے اندر اس کو مردے کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث 1356، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا غلام یہودی یخدم النبی فمارث فاتاہ النبی یعود. ایک یہودی بچہ تھا، بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار کرسی کے لیے آئے. فقعد عند راسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے. فقال له اسلم، اس کو دعوت دی. بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، اس کو دعوت، ابھی بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کو دعوت دی. اسلم، اسلام لے آ، کلمہ پڑھ لے. فنظر الی ابیہ، اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. فقال له ابا القاسم، اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کر. ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. کہا ابو القاسم کی اطاعت کر. فاسلم، وہ بچہ مسلمان ہو گیا. اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. فخرج النبی، اللہ کے نبی اس کی بیمار کرسی کر کے واپس نکلے. وهو یقول الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہاں پر محترم بھائیو، ایک تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مریض کے پاس بیٹھ کے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے. دوسرا، اگر کوئی کافر مریض ہے، کوئی غیر مسلم مریض ہے، کوئی مشرک مریض ہے، اس کی تیمارداری کے لیے بھی جاؤ، اس کو آخری وقت میں کلمہ پڑھاؤ، اس کو بتاؤ کہ بھائی تیرا یہ گناہ تھا، یہ شرک تھا، یہ بدعات تھی، خرافات تھی، تیرا عقیدہ غلط تھا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنے عقیدے سے توبہ کر اور لا الہ الا اللہ پڑھ اور اسلام میں داخل ہو. کہیں ایسا نہ ہو تیری آخرت برباد ہو جائے. اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ اور اس کو نصیحت کرو. اللہ کے نبی یہودی بچے کے پاس آئے، اس کی تیمارداری کی، اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا پڑھ لے کلمہ، اطاعت کر ابو القاسم کی، بات مان لے ابو القاسم کی. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. آج سوشل میڈیا پہ تم نے بھی سنا ہوگا، ایک تحریک شروع ہے، 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے پاکستان کی بات ہے. یہ ایک بل پاس ہونے کو پیش کیا گیا جو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاس نہیں ہو سکا. لیکن اس کی طرف تمہیں چند باتیں بتلا دوں. بل کیا تھا؟ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی 18 سال کے بعد مسلمان ہونا چاہے، پہلی شرط کیا تھی بل کی؟ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. 18 سال کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو سب سے پہلے وہ سیشن کورٹ جائے گا، اپنے علاقے کی عدالت سیشن کورٹ جج کے پاس جائے گا، جا کے اپنی ریٹ درج کروائے گا، درخواست دے گا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں.
جج اس درخواست پر 7 دن 1 ہفتہ اس پر غور کرے گا، اس کو بلائے گا، اس کے بعد اس کو مختلف ادیان کی کتب دی جائیں گی یا مختلف ادیان کے علماء کے پاس بٹھا کے اس کو 90 دن تک سارے ادیان کا مطالعہ کروایا جائے گا۔ 3 مہینوں کے بعد پھر اس کو جج بلائے گا، اس کی رائے طلب کی جائے گی، اگر وہ چاہے تو کلمہ پڑھ لے، اگر نہ چاہے تو اس کو کلمہ پڑھنے پر زبردستی نہیں۔ زبردستی پر بھی انشاءاللہ اسلام کی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سن لو کہ اسلام لانے کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ کتنے بے شمار صحابہ، چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بچپن کے اندر، کم سنی کے اندر، بلوغت سے پہلے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ یہی حدیث جو صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 1356 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کو، چھوٹا نابالغ بچہ تھا، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہوا، اس کو جا کے تلقین کی، نصیحت کی، اسلام لیا، بالغ نہیں تھا، نابالغ کو کلمہ پڑھایا۔ اگر اسلام لانے کے لیے بلوغت شرط تھی تو اللہ کے نبی کے اس بچے کو کلمہ پڑھانے پر کیا حکم لگاؤ گے؟ دوسری بات، دلیل وہ پیش کرتا ہے جو دعویٰ کرے گا۔ یہ قاعدہ ہے، جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا 18 سال سے پہلے اسلام نہیں لا سکتا، 18 سال کے بعد 3 ماہ مختلف ادیان کا مطالعہ کرے پھر اسلام قبول کرے، دلیل کیا چاہیے محمدیہ میں اس کی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس نبی کے لیے ہم عاشق رسول کے نعرے لگانے والے، کیا اس نبی محمد عربی کی نبوت والی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے؟ تیسری بات، بلوغت 18 سال کے بعد ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ صحابی رسول ایک غزوہ میں پیش ہوئے، کہتے میں 14 سال کا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، کہا تو اٹھ جا، تو غزوے میں نہیں جائے گا، کیوں؟ ابھی بالغ نہیں تھے۔ کہتے اگلے سال میں پھر آیا، غزوے میں جانے کے لیے میری عمر 15 سال تھی، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے تو جا، تو غزوے میں جا سکتا ہے۔ بلوغت غزوے میں جانے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں 2 بچے غزوہ میں جہاد میں جانے کے لیے شامل ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا اٹھ جا، کہا نہیں اللہ کے نبی تم نے فلاں کو اجازت دیا، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، کہا چل تمہاری دونوں کی کشتی کرواتا ہوں، اگر جیت گیا تو بھی جائے گا۔ ان دونوں کی مٹبھیڑ کروائی، کشتی کروائی، وہ چھوٹا نابالغ بچہ جیت گیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد میں جانے کی اجازت دی۔ آج میں اور تم کون ہو سکتے ہیں اس کو کلمہ پڑھنے سے روکے؟ علی رضی اللہ عنہ بدایہ و نہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اپنے اسلام لانے پہ شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سبقتک الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی، میں نے تم سے اسلام لانے میں پہل کی ہے، جلدی کی ہے، اور میں تب اسلام لایا تھا ما بلغت اوان حلمی، ابھی میں بلوغت تک نہیں پہنچا تھا۔ خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ اسلام کے، کب اسلام لائے؟ بچپن کے اندر، کم سنی کے اندر، 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، ان کا اسلام معتبر مانا گیا، ان کا اسلام صحیح مانا گیا۔ آج کون ہے شرط لگانے والا اس کام کے اوپر جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا، جس کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی؟ آج کون ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کہ بات کرنے والا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1357، کہتے ہیں کنت انا و امی من المستضعفین و انا من الولدان و امی من النساء، جب میں نے اسلام قبول کیا تو ہم کمزور مسلمانوں میں سے تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم ان میں سے تھے، اور میرا شمار اس وقت من الولدان بچوں میں ہوتا تھا، اور میری ماں کا شمار عورتوں میں ہوتا تھا، ہم دونوں اس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ اور ابن عباس مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کی تفسیر انہی صحابی سے اکثر مروی ہے، تفسیر ان کی پڑھتے ہیں جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا، اور قانون اور قاعدہ کیا پاس کروایا جا رہا ہے کہ بچپن میں اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنے ایسے بے شمار صحابہ ہیں، انس رضی اللہ عنہ 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، زید رضی اللہ عنہ 11 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، ابو سعید خدری رضی اللہ، اور بے شمار حدیثیں ابو سعید خدری رضی اللہ کی شریعت محمدیہ کے اندر 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 13 سال، بلوغت کی عمر نہیں ہے 13 سال۔
معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا رضی اللہ عنہما قاتل ابو جہل، غزوہ بدر کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں کے اندر، 2 کمسن بچے آئے، ابو جہل کے بارے میں پوچھا، ابو جہل کو انہوں نے مارا، قتل کیا، تلوار گئی گرا دیا۔ دونوں مسلمان تھے، 12 یا 13، بعض نے 12 بعض نے 13 ان کی عمر لکھی، 13 سال یا 12 سال ان کی عمر تھی۔ بچپن کے اندر اسلام قبول کیا، جہاد کیا، کافروں کی گردنیں کاٹی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام بھی صحیح مانا، ان کا جہاد بھی صحیح مانا، لیکن آج ہم اس پہ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ رہی بات کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو چکے، زبردستی کسی سے نہیں کی گئی۔ جاؤ آج یہ بل پاس کرنے والے، میرا ان کو چیلنج ہے، پاکستان سے کیا پوری دنیا سے تمہیں کہتا ہوں، کوئی ایک مثال لا کے پیش کر دو جس پر کسی ایک پر بھی زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہو۔ سندھ کے اندر دیکھ لو، ہندو آئے، انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، مخالفین نے عدالت میں ریٹ دائر کروائی، وہ ہندو جج کے سامنے پہنچے، جج نے پوچھا، ان کا ہم پر کسی نے زبردستی نہیں کی، ہم نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ یہ قانون تو یورپ کے اندر بھی نہیں ہے، جو کافروں کا ملک، کافروں کی ریاست، ان ممالک کے اندر بھی یہ قانون نہیں ہے جو آج ہمارے ملک میں پاس کروانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ زیادہ دور کیا جانا، ہمارا تمہارا ہمسایہ انڈیا، تم نے بھی دیکھا ہوگا نا سوشل میڈیا کے اندر، ڈاکٹر ذاکر نائک بھری مجالس کے اندر، بھرے مجمع کے اندر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے تو کیا پوچھتے ہیں سب سے پہلے؟ وہ آپ پر کسی نے اسلام قبول کروانے کی زبردستی تو نہیں کی؟ تو کیا جواب آتا ہے آگے سے؟ زبردستی کی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، پوری دنیا سے کوئی ایک مثال نہیں مل سکے گی کسی نے کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اپنے چچا کے پاس جا کے؟ چچا کلمہ پڑھ لیں۔ چچا نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، ایک دفعہ اپنے قریش کے سرداروں کی طرف دیکھا۔ اگر زبردستی کرنی ہوتی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ پڑھا لیتے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا، مشکلات میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، بڑی خواہش تھی اللہ کے نبی کی چچا تو کلمہ پڑھ لے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیری سفارش کر سکوں گا، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا تو کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی تو ہے، پھر بل کس بات کا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4341، معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے یمن بھیجا اور نصیحت کی، معاذ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بننا، مشکلات اور تنگیاں پیدا کرنے والا مت بننا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کے اندر انتشار مت پیدا کرنا، یہ نصیحت کی تھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو۔ پھر آگے فرمایا اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ، تو جس زمین میں جا رہا ہے نا، تجھے میں قاصد بنا کے بھیج رہا ہوں، وہ اہل کتاب کی زمین ہے، وہاں پر عیسائی اور یہودی رہتے ہیں۔ کرنا کیا تو نے؟ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، ان کو جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینی ہے۔ فَادْعُوهُمْ، ان کو بلا، ان کو دعوت دے، ایک اللہ کو مان۔ اس قانون کے پیچھے اصل جو محرک ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ دیندار طبقے کو بند کر دو جیلوں کے اندر۔ وہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ 18 سال سے پہلے اسلام نہیں قبول کر سکتا، 18 سال کے بعد وہ قبول کرنا چاہے گا تو 3 مہینے پہلے وہ علماء کے پاس بیٹھ کے سارے ادیان پڑھے گا۔ سارے ادیان تو میں نہیں پڑھ سکتا نا، ہندوؤں کی کتابیں ہندی کے اندر لکھی ہوئی، کچھ کتابیں انگلش کے اندر لکھی ہوئی، کچھ فارسی کے اندر لکھی ہوئی، کچھ کسی زبان میں، کچھ کسی زبان میں، کوئی نہیں کر سکتا سارے ادیان کا مطالعہ۔ کیسے کرے گا اسٹڈی ہے؟ پھر ایک عام دیہاتی آدمی جو اسکول پڑھا ہوا نہیں ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ہمیں اس بات کا سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے ہاں اکثر 90% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھنا چاہے تو 3 ماہ وہ پہلے اپنے کام چھوڑ کے جا کے کتابیں پڑھے، مطلب کہ اسلام قبول کرنا اس قدر مشکل بنا دو کہ کوئی اسلام قبول کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ کافروں کی سازش ہے،
کافروں کا پروپیگنڈا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہ اگر 3 ماہ مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، تو جن لوگوں نے اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ یہ تھی قانون کی شکل۔ دیندار طبقے کو بند کر دو، مساجد کو بند، مدارس بند، لوگ دین کا نام سن کے ڈریں۔ یہ چاہتے ہیں کفار پاکستان میں قانون نافذ کروانا، جو انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جس نے بھی اسلام قبول کیا اپنی دلی خوشی سے اسلام کو سمجھ کے دین قبول کیا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ آسانی سے دل خوشی سے تلقین کرو، نصیحت کرو، بات کرو، بار بار سمجھاؤ۔ جو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دین کو سمجھ کے قبول کرے وہ آئے دین کے اندر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمود بن لبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دم کیا اور پانی چھڑکا، پانی پھینکا مجھ پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 5 سال ہے وہ اسلام بھی قبول کر سکتا ہے، مسلمان تھے نا، اسلام بھی قبول کر سکتا ہے، اور جو انہوں نے مسئلہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ حدیث سن بھی سکتا ہے، حدیث آگے بیان بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایک 5 سال کا بچہ اللہ کے نبی کی سنی ہوئی بات آگے بیان کرے، سننے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اس کی بات کا اعتبار کرے، اس کو مانے، اور میں کہوں نہیں 18 سال سے پہلے کلمہ پڑھے گا تو کلمہ موت پر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کے نبی کی بات پر اعتراض کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ تھا محترم بھائیوں لقین و محتاط سے بات چلتی چلتی حالات حاضرہ کے مطابق ایک قانون جس کی طرف بات نکل گئی کہ اس قانون کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 18 سال بلوغت کی شرط نہیں ہے، بالغ بچہ 9 سال کا بھی ہو جاتا ہے، 10 کا بھی ہو جاتا ہے، 12 کا بھی ہو جاتا ہے، 13 کا بھی، 14 کا بھی۔ آخری حد جو شریعت محمدیہ نے لاگو کیا وہ 15 سال ہے۔ 15 سال کا بچہ اگر بلوغت کی علامات میں سے علامت ظاہر ہو تو بالغ شمار کیا جائے گا، اگر نہ بھی ہو اس کی کوئی علامت ظاہر، بعض بچوں میں نہیں ہوتی، تو 15 سال کے بعد اس پر شریعت محمدیہ کے سارے قوانین لاگو ہو گئے۔ 15 سال حد جو شریعت محمدیہ میں مقرر ہے، 18 سال کی حد تو شریعت محمدیہ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد محترم بھائیوں بات ہو رہی تھی لقین الموتیٰ لا الہ الا اللہ کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی نصیحت کرو۔ اس کے بعد جب اس کی جان نکلتی ہے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القیامہ آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب اس کی جان اس کی ہنسیوں تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، پھر کہا جاتا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، سب اس کے نسخے، سب اس کی دوائیاں سب ختم ہو گئی، کوئی چیز اثر نہیں کی۔ من راق، کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، شاید کسی کا دم کام آ جائے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور یہ بات کب کہی جاتی ہے جب گمان کیا جائے کہ بس اب اس بندے کی جدائی کا وقت آ گیا، اب یہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پھر پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کی ٹانگیں جب جان نکلنے لگتی ہے جسم سے تو ٹانگیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تیرے رب کی طرف تیری ملاقات کا دن ہے۔ یقیناً ہم بھی دنیا میں کسی بڑے بندے سے ملنا ہو بڑی تیاری کرتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اپنے جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، کسی مہمان بڑے بندے کی آمد، کسی کے پاس جانا ہو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور دن میں نہ جانے کتنی بار اللہ اکبر کے الفاظ سنتے ہیں۔ سب سے بڑی ذات اللہ ہے اور اس سے ملاقات کی تیاری ہم بھول چکے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے کہ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جب جان نکلے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی، اس دن تیری ملاقات تیرے رب کے ساتھ ہوگی۔ اے بندے تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ مسند احمد کی حدیث 18534، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان فيه کتاب من الدنيا واقبال من الاخره، جب ایک بندہ مومن بندہ دنیا کو چھوڑتا ہے
اور آخرت کی طرف روانگی کا وقت آتا ہے، نظر الیہ الملائکہ، اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، من بیض الوجوہ، جن فرشتوں کے چہرے سفید ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ اس بندے کے لیے ان العبد المؤمن، جو بندہ مومن ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے، اس بندے کی بات، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، ابھی وہ بھی بتاؤں گا کہ جو بندہ فاجر، گناہگار، کافر، مشرک بندہ ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے۔ تو اس کے لیے روشن چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، معاہم کافن من اکفان الجنہ، ان فرشتوں کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، جنتی کفن لے کر فرشتے آتے ہیں، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنتی خوشبو میں سے ایک خوشبو بھی لے کر آتے ہیں، حتی یجلس بہ مد البصر، پھر وہ فرشتے اس بندے جس کی روح قبض کرنی ہے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی تعداد میں ہوتے ہیں، مد البصر، جہاں تک اس مریض کی نظر جا رہی ہے، فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر اس مریض کے پاس آتا ہے ملک الموت جس نے اس کی روح قبض کر لی ہے، وہ آتا ہے حتی یجلس عند رأسہ، پھر اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، فیقول، کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اس کو مخاطب کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آواز نہ ہوئے ادھر ہم بڑے ہوئے، تجھے تمیز نہیں ہے، تجھے بلانے کا طریقہ نہیں آتا، جب تیری اور میری جان نکلے گی مجھے اور تجھے فرشتہ مخاطب کرے گا، سوچنا یہ ہے کہ کن الفاظ سے مخاطب کرے گا، کیا میری زندگی اس انداز پہ ہے کہ مجھے یہ کہا جائے ایھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، کیا میں پاکیزہ جان ہوں کہ مجھے فرشتہ ان الفاظ سے پکارے؟ ایھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکل۔ پھر اس کی جان نکلتی ہے، فتخرج تسیل کما تسیل القطر، اس کی جان ایسے نکلتی ہے جس طرح ایک قطرہ نکلتا ہے، من فیض السقا، مشکیزے کے منہ سے، ایسے سمجھ لو پانی کے کوئی بھی برتن، اس سے کوئی ایک قطرہ نکلے، اس میں کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل پیش آتی ہے، اتنی آسانی سے ایک قطرہ ٹپک کے باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قطرہ مشکیزے سے جس طرح بہتا ہے، اس طرح مومن کی ایک حدیث میں فرمایا کہ جس طرح مشکیزے کا منہ کھولا جائے، جس طرح کوئی پانی والا برتن ہے اس کا ڈھکن اتار کے اڑیلا جائے تو پانی آسانی سے بہہ جاتا ہے، اس طرح ایک مومن بندے کی جان آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ فَيَأْخُذُهَا، پھر وہ فرشتہ اس جان کو پکڑ لیتا ہے، فَيَجْعَلُهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، پھر اس کو وہ جنتی کفن کے اندر ڈالتا ہے، وَفِي ذَلِكَ الْحُنُوطِ، اور وہ جنت کی حنوط خوشبو کے اندر ڈال دیتا ہے، فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَإٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، پھر اس کی جان کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع کرتے ہیں، جس بھی فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، مَا هَٰذَا الرُّوحُ الطَّیِّبُ، یہ پاکیزہ جان کس کی ہے؟ مخاطب پوچھا جاتا ہے، فرشتوں کو پتا، کیوں؟ اچھے کفن کے اندر اچھی خوشبو کے ساتھ، خوشبو بہتی ہوئی، خوشبو پھیلاتی ہوئی وہ روح آ رہی ہے، فرشتے لے کر آ رہے ہیں، استقبال کے ساتھ آ رہے ہیں، پھر راستے میں جو مقرر اللہ کے فرشتے آسمان تک کھڑے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کس کی پاکیزہ جان ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے، فَيَقُولُونَ فُلَانٌ بْنُ فُلَانٌ بِأَحْسَنِ السَّمَاءِ الَّتِي كَانُوا يُسَمِّيهَا فِيهَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس بندے کا جو بڑا اچھا نام تھا، چودھری، سیٹ، فلاں، القاب اس کے جو لگائے ہوئے تھے سارے، ان القاب اور ناموں کے ساتھ اس بندے کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی جان ہے۔ دنیا کے اندر پروٹوکول رکھو، منافی نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکامات، اللہ کی عبادت، اللہ کے قوانین، محمد عربی کے قوانین وہ بجا لانا پہلے اور باقی سارے معاملات اس کے بعد ہیں۔ اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو پھر ہمارا دنیا کا وہ اچھا بہترین نام اس کے ساتھ ہمارا استقبال کروایا جائے گا، اور پھر جا کے آسمان کے دروازے پہ دستک دی جائے گی، آسمان کا فَيَسْتَفْتِحُونَ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، آسمان کے دروازے پہ دستک ہوگی، کہا جائے گا دروازہ کھولو، دروازہ کھول دیا جائے گا، دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھیں گے فرشتے کون ہو، وہ بتائیں گے فلاں بن فلاں کی روح آئی ہے، کہیں گے ہاں ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس بندے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،
پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے 7ویں آسمان تک اسی طرح فرشتے پوچھیں گے، تعارف چلتا جائے گا۔ 7ویں آسمان تک جب پہنچیں گے پھر اللہ پکار کر آگے سے کہیں گے اکتبوا کتابی عبدی فی علیین، میرے اس بندے کے نامہ اعمال علیین میں رکھ دو، واعیدوہ الی الارض، اور اس کی روح کو زمین کی طرف پلٹا دو۔ ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں قبر کے اندر روح اور جسم دونوں کو عذاب ہے یا نہیں، یہ جب قبر کی مسئلہ آئے گا نا، ابھی تو میت کی روح نکلنے تک، اس کے بعد کے احکام قبر تک پہنچیں گے، وہاں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہاں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اس کے نامہ اعمال علیین، ایک جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کے نامہ اعمال ہوں گے، وہاں پر رکھ دو اور اس بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، واپس لے جاؤ زمین کی طرف۔ کیوں واپس کیوں لے جانا ہے؟ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ فِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرَاهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا تھا، زمین سے لوٹایا ہے، ابھی یہ زمین سے میرے پاس آئے ہیں، اور دوسری بار قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اسی زمین سے میں نے ان کو اٹھانا ہے، اس روح کو واپس زمین میں اس کے جسم کی طرف لے جاؤ۔ گویا کہ قبر میں عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ یہ تھا پہلا بندہ، مومن بندہ جس کی روح نکلنے کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ دوسرا بندہ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي الْكِتَابِ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ، کافر اور مشرک نافرمان بندہ، اپنی من مرضی سے زندگی گزارنے والا بندہ، جب اس کی روح گزرتی ہے، سارے مرحلات یہی ہیں، ٹائم کم ہے، آپ کو مختصر بیان کرتا جاؤں۔ فرشتے آتے ہیں گندا کفن لے کے، گندی سمیل والی دھوئیں دار خوشبو لے کے آتے ہیں، اور اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور اس کو پکار کے کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، پہلے کیا کہا تھا پہلے مومن کے لیے، یا ایھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، اور اس نافرمان کے لیے کیا کہا، یا ایھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک جان، اے بری جان، اے گندی جان، اخرجی الی سخط اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکل آ۔ دنیا میں کوئی ہمیں برے القاب سے پکارے، برے نام سے پکارے، ہمیں بری گالی دے، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، اس کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب جان نکلے گی فرشتے آئیں گے، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ایھا النفس الخبیثہ اخرجی، نکل آ، اے ناپاک جان، اے بری جان، اپنی من مرضی سے زندگی گزارنے والی جان، نکل آ۔ کس طرح؟ کوئی دنیا کا کوئی آخرت کا ایوارڈ ملنے والا ہے؟ نہیں، الی سخط اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی غصے کی طرف نکل آ، ابھی تیرا واسطہ اللہ کے غصے سے ہونے والا ہے۔ پھر اس کو آسمان کی طرف لے، اس کو گندے کفن میں گندی خوشبو میں لپیٹ کر لے جایا جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے وہ یہ کس کی گندی روح ہے؟ وہ بتائیں گے اس کے برے نام کے ساتھ، جو دنیا میں سب سے برا نام تھا اس نام کے ساتھ بتایا جائے گا، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، آسمان پہ لے جایا جائے گا۔ پہلے آسمان پر دستک ہوگی، پوچھا جائے گا کون ہے؟ جی فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ فرشتے جواب دیں گے، وہ دروازوں کے نگہبان جواب دیں گے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اس بندے کی روح کو آسمانوں پہ لے جانے کے لیے، آسمانوں پہ پاکیزہ روحیں چڑھتی ہیں، اس روح کو واپس پلٹا دو۔ فرشتے وہاں سے اس روح کو لٹائیں گے، الٹ دیں گے زمین پر، وہ روح دوبارہ زمین پر آ جائے گی۔ یہ حال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، ایسے بندوں کے لیے جو مشرک ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، اپنی من مرضیاں کرنے والا، اللہ کے نبی اور اللہ کے احکام کو بجا نہ لانے والا، ایسا بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوگا، کب تک؟ جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزرے۔ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزرنا تو محال ہے، ناممکن ہے، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ مطلب کہ ایسے بندے کا جنت میں جانا ناممکن ہے، نہیں جا سکتا۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، نافرمان ہے، اپنی من مرضیاں کرنے والا، تو آؤ، زندگی کا تو کسی کو علم نہیں، نہ جانے کب آنکھیں بند ہو جائیں،
کب ہماری سانسیں کٹ جائیں، کیوں نہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ دنیا کے اندر بھی اپنے رب کو راضی کریں، دنیا کے اندر بھی اللہ کی فرما برداریاں کریں، مرتے وقت ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے، اور جب ہم جان نکالنے کے لیے فرشتے آئیں تو ہمیں القاب کیا ملے، ایھا الناس الطیبہ، ہمارا تعارف اچھا کروایا جائے، اللہ کے پاس ہمارا استقبال اچھا ہو تاکہ ہماری آخرت بہتر بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔